السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے عنوان کے ساتھ آئے ہیں۔ اس ٹاپک اور اس عنوان کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرآن پاک پر عمل۔ محترم ناظرین، آج سے 1450 سال پہلے ایک بہت ہی مقدس اور بڑی عظمتوں کی حامل ایک جماعت گزری ہے جسے صحابہ کرام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مبارک جماعت کا نام ہے۔ اس جماعت کے اتنے کارنامے ہیں کہ اگر ان کارناموں کو گنایا جائے تو انسان گنا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کا شوق ان کے اندر بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ۔ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن پاک جو ہی نازل ہوتا یہ صحابہ کرام اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ قرآن پاک کے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ قرآن پاک کی جو بھی آیت نازل ہوتی اس پر یہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کے عمل کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، 4واں پارہ ہے، پہلی آیت کریمہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے ہو، بھلائی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں۔ یعنی اگر تم بھلائی کو پہنچنا چاہتے ہو، بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے محبوب ترین چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے محترم، اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی یار احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے چند صحابہ کرام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے جو بہت ہی اچھا، بہت ہی شاندار باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس صدقے کو، ان کے اس خرچ کو قبول کیا اور ان کی تعریف کی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بہت ہی مقدس ہستی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت ہی عمدہ، بہت ہی نفیس اور شاندار گھوڑا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ میرے محترم، اور آگے بڑھیں تو معلوم چلے گا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور یہ کہا، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے لیے ایک بہت ہی حسین و جمیل لونڈی خرید کر بھیجو۔ چنانچہ آپ کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی حسین و جمیل لونڈی خرید کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ جب وہ لونڈی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے تو وہ لونڈی حضرت عمر کو بہت پسند آئی، بہت زیادہ پسند آئی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور اس باندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔
یعنی انہیں معلوم تھا کہ اگر ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں بھلائی کو حاصل کرنی ہے، تو ہمیں سب سے محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا۔ میرے محترم، اس آیت کریمہ کے تحت آپ نے 3 صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا۔ اور آگے بڑھیں، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو قرض حسن دیں گے، جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کو مال اور بڑھا کر کے دے گا۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خبر ملی اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت ہم سے قرض چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ رب العزت تم سے قرض چاہتا ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک بہت ہی حسین و جمیل باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرا فلاں باغ ہے، میں اسے اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے، کتابیں بتا رہی ہے اس باغ میں 1 اور 2 نہیں بلکہ 600 کھجور کے درخت تھے۔ ان تمام کھجور کے باغ کو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ رب العزت کو قرض دے دیا۔ حضرات محترم، اس قسم کے ایک نہیں بلکہ بے شمار واقعات ملیں گے جس سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی مقدس ہستی گزری ہے، اتنی باعظمت اور بہت بڑی اہمیت کی حامل جماعت گزری ہے، جن کی ہمیشہ چاہت یہ رہتی تھی قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہیں اور ہمارا عمل اس پر ہوتا رہے۔ مگر افسوس، آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ قرآن پاک کی آیات ایک طرف، ہماری خواہشات ایک طرف، پھر آخرکار ہم صحابہ کرام کی طرح کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو جو انعامات ملے وہ انعامات ہمیں کیسے مل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو جن خوشخبریوں سے اللہ رب العزت نے نوازا وہ خوشخبریاں ہمیں کیسے مل سکتی ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی ہر آیت پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور آج ہمارا رویہ یہ ہے، قرآن پاک ایک طرف، ہماری خواہشات ایک طرف۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔